بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں 7 فروری بروز ہفتے کی دیش اور دنیا کی جڑی اہم خبروں کی جانب۔ تلنگانہ کی بیٹی ایشا سنگھ نے شوٹنگ میں گولڈ جیت کر رچا اتہاس، سی ایم ریونت ریڈی نے دی مبارکباد۔ تلنگانہ کے لیے فخر کا لمحہ ہے جب راجیہ کی اپنی بیٹی ایشا سنگھ نے شوٹنگ میں گولڈ میڈل جیت کر دیش کا نام روشن کیا۔ اس شاندار کامیابی پر آنریبل چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ایشا سنگھ کو دل سے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ان کی جیت پورے تلنگانہ کے لیے گورو کا سبب ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ایشا سنگھ کی محنت، فوکس اور لڑنے کا جذبہ تلنگانہ کے نوجوانوں کی طاقت اور راجیہ میں ابھرتی ہوئی اسپورٹنگ کلچر کا بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے اس گولڈ جیت کو لاکھوں جوان لڑکیوں کے لیے انسپریشن بتایا جو بڑے خواب دیکھنے اور انہیں پورا کرنے کا حوصلہ حاصل کریں گے۔ ریونت ریڈی نے کہا، تلنگانہ کو تم پر فخر ہے ایشا سنگھ، اسٹیٹ تمہارے مستقبل کے سفر میں پوری طرح تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ ایشا سنگھ کی اس کامیابی سے تلنگانہ کی شوٹنگ اور سپورٹس دنیا میں ایک نیا جوش اور امید پیدا ہوئی ہے۔ سرکاری نوکری کا خواب ادھورا رہ گیا، ہنمکنڈا میں نوجوان کی دردناک موت۔ تلنگانہ کے ہنمکنڈا ڈسٹرکٹ کے شوداشپلی گاؤں سے دل کو چھو لینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ 32 سال کے بنڈاری کمار سوامی، جو کئی عرصے سے گورنمنٹ جاب کے لیے ایگزامز لکھ رہے تھے، نوکری نہ ملنے کے غم میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کمار سوامی اپنی کوششوں کے باوجود جب بار بار ناکامی کا سامنا کرتا رہا تو وہ اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی بیوی سوپنا سے کئی مرتبہ کہا کہ اتنی محنت کے بعد بھی کوئی رزلٹ نہیں آ رہا۔ بیوی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر سرکاری نوکری نہ بھی ملے تو دونوں کھیتی باڑی کر کے عزت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن کمار سوامی اپنے دل کا بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ پریوار کا کہنا ہے کہ کسی پر کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک ذہنی دباؤ اور مایوسی کا نتیجہ تھا۔ یہ واقعہ ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بے روزگاری اور ایگزامز کا پریشر کتنی زندگیاں نگل رہا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی بات سنیں اور مشکل وقت میں ان کا سہارا بنیں۔ بیٹری چبانے کی کوشش پڑی مہنگی، منہ میں لگی آگ۔ سی سی ٹی وی میں قید ہوا خوفناک لمحہ۔ ایک حیرت انگیز اور خطرناک واقعہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا، جہاں ایک شخص بیٹری کو منہ سے چبانے لگا۔ اچانک بیٹری سے چنگاریاں نکلنے لگی اور منہ میں آگ بھڑک اٹھی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شخص گھبرا کر بیٹری تھوک دیتا ہے، جبکہ شاپ اونر فوری پانی ڈال کر آگ بجھا دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے کسی کو سیریس چوٹ نہیں آئی۔ شروع میں یہ کلپ انڈیا کا بتایا جا رہا تھا، لیکن فیکٹ چیک کے بعد پتا چلا کہ یہ واقعہ یمن کا ہے۔ عربک زبان، کرنسی اور لوکل سورسز سے تصدیق ہوئی۔ حیرانی کی بات یہ رہی کہ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص بالکل ٹھیک نظر آیا اور کاملی موبائل فونز دیکھنے لگا۔ یہ خوفناک حادثہ اب سوشل میڈیا پر ایک وائرل وارننگ بن چکا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بیٹریز کو منہ میں لینا یا چبانا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ ایسی حرکتیں نہ کریں اور بچوں کو بھی بیٹری سے دور رکھیں۔ دبئی میں ڈرائیور لیس ٹیکسی کا آغاز، شیخ ہمدان نے خود سفر کر کے افتتاح کیا۔ دبئی سے مستقبل کے اسمارٹ ٹرانسپورٹ کی طرف ایک اور بڑا قدم بڑھا دیا ہے۔ دبئی کے ولی عہد شیخ ہمدان بن محمد نے ڈرائیور لیس RT6 ٹیکسی سروسز کے آپریشنز کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر شیخ ہمدان نے خود بغیر ڈرائیور ٹیکسی میں سفر کرتے ہوئے ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کی، جو دبئی کی ایڈوانسڈ موبلٹی کا زندہ مثال بن گیا۔ ڈرائیور لیس ٹیکسی سروس 2026 کی پہلی 6 ماہی فرسٹ کوارٹر میں عام عوام کے لیے دستیاب ہوگی۔ یہ ٹیکسی گاڑیاں بائٹو اپولو گو نے تیار کی ہے، جو آٹونومس ڈرائیونگ ٹیکنالوجی میں دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دبئی پہلے ہی اسمارٹ ٹرانسپورٹیشن کے فیلڈ میں تاریخی قدم اٹھا چکا ہے، جہاں ڈرائیور لیس ٹیکسیز کے لیے پہلا کنٹرول اینڈ آپریشن سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ یہ بائٹو اپولو گو کا چائنا کے باہر اپنی قسم کا پہلا مرکز ہے، جو دبئی کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور فیوچر موبلٹی میں گلوبل لیڈرشپ کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔
دبئی کا یہ قدم نہ صرف سفر کو زیادہ محفوظ اور آسان بنائے گا بلکہ اس شہر کو دنیا کے سب سے ایڈوانسڈ اسمارٹ سٹیز میں شامل کرنے کی طرف بھی ایک اہم قدم ہے۔ سعودی عربیہ نے کیمل پاسپورٹ انیشیٹو لانچ کیا، اونٹ کو ملے گی گلوبل پہچان۔ سعودی عربیہ نے گلوبل لیول پر کیمل پاسپورٹ انیشیٹو کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد اونٹوں کیملز کے لیے فارمل آئیڈینٹیفیکیشن اور رجسٹریشن سسٹم تیار کرنا ہے۔ اس نئی پہل کے ذریعے ہر اونٹ کو ایک یونیک پاسپورٹ آئی ڈی دیا جائے گا، جس سے ان کے ریکارڈز کو انٹرنیشنل سطح پر منظم کیا جا سکتا ہے۔ سعودی اتھارٹیز کے مطابق اس انیشیٹو سے کیمل ٹریڈ، بریڈنگ، ہیلتھ مانیٹرنگ اور اونرشپ ویریفیکیشن میں آسانی ہوگی۔ ساتھ ہی یہ قدم ریگولیٹری اوورسائٹ کو مضبوط کرے گا اور کیمل سیکٹر میں ٹرانسپیرنسی لائے گا۔ کیمل پاسپورٹ سسٹم سے الیگل ٹریڈ پر روک، بیماریوں کی ٹریکنگ اور کراس بارڈر موومنٹ کو ریگولیٹ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ یہ انیشیٹو سعودی عربیہ کے کیمل ہیریٹیج کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنے کی ایک اہم کوشش مانا جا رہا ہے۔ سیاسی رہنما شو پیس نہیں ہوتا، وہ قوم کا رہبر ہوتا ہے۔ نامپلی کے سیاسی لیڈر کا ڈانس ویڈیو وائرل۔ نامپلی کے مشہور سیاسی شخص فیروز خان صاحب کا ایک ڈانس ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اسٹیج پر پرجوش انداز میں پرفارمنس کر رہے ہیں، لیکن اس منظر نے کئی ذہنوں میں ایک اہم سوال کھڑا کر دیا ہے۔ عوام کا ماننا ہے کہ سیاسی رہنما صرف الیکشن کے وقت یا تالیاں لینے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ نوجوانوں کے لیے مثالی شخصیت آئیڈل ہوتے ہیں۔ ان کا رویہ، ان کی زندگی اور ان کا کردار سوسائٹی پر سیدھا اثر ڈالتا ہے۔ آج جب یوتھ پہلے ہی گمراہی کے مختلف راستوں سے گزر رہا ہے، ایسے میں قائدین کا اسٹیج شوز اور خواتین کے ساتھ ڈانس کرنا کس قسم کا پیغام دیتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ لیڈرز اپنی پہچان اچھے کاموں سے بنائیں، نہ کہ وائرل کلپ سے۔ دین، اسلام اور شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، نوجوانوں کو صبر، شرافت اور ذمہ داری کا درس دیں، سیاست کو عبادت سمجھ کر عوام کی خدمت کریں۔ لیڈر کا مقام صرف اسپاٹ لائٹ میں رہنا نہیں، بلکہ اپنے اعمال سے قوم کو سیدھی راہ دکھانا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ضروری ہے کہ ہمارے قائدین جذباتی پرفارمنس کے بجائے اخلاق اور کردار سے پہچانے جائیں۔ سیاسی رہنما شو پیس نہیں ہوتا، وہ قوم کا رہبر ہوتا ہے۔ حیدرآباد وجے واڑہ پرائیویٹ بس میں آگ، 39 مسافر محفوظ۔ آندھرا پردیش کے کنچیکا چرلا منڈل کے کیسارا ٹول گیٹ کے قریب حیدرآباد سے وجے واڑہ جا رہی ایک پرائیویٹ بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ بس میں موجود 39 مسافروں کو اس وقت بچا لیا گیا۔ ریل انجن سے اٹھتے دھوئیں کو ڈرائیور نے بروقت نوٹس کر لیا اور بس روک دی۔ ڈرائیورز کی سمجھداری سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ تمام پیسنجرز محفوظ طور پر بس سے نکل گئے۔ کچھ ہی دیر میں آگ نے پوری بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بس مکمل طور پر جل کر خاک ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر فائٹرز اور پولیس موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں کسی بھی مسافر کو چوٹ نہیں آئی۔ بیلمپلی ایس سی گرلز ریزیڈینشل اسکول میں فوڈ پوائزننگ، 30 طالبات بیمار، ایک لڑکی بے ہوش۔ منشیال ڈسٹرکٹ کے بیلمپلی میں موجود ایس سی گرلز ریزیڈینشل اسکول میں فوڈ پوائزننگ کا گمبھیر واقعہ سامنے آیا ہے۔ ڈنر کے بعد تقریباً 30 اسٹوڈنٹس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، جبکہ ایک لڑکی پوری طرح بے ہوش ہو گئی۔ اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پلیٹس میں کیڑے، انسیکٹس ملے اور کھاتے ہی کئی طالبات کو الٹی شروع ہو گئی۔ متاثر اسٹوڈنٹس نے درد بھری بات بتاتے ہوئے کہا، ہم نے شام 7 بجے کال کیا لیکن ٹیچر رات 10 بجے تک نہیں آئے۔ ہم نے 108 ایمبولینس بلانے کو کہا مگر انہوں نے صرف RMP ڈاکٹر کو بلایا، ہماری دیکھ بھال کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ اسٹوڈنٹس نے اسکول مینجمنٹ پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایمرجنسی میں بھی انہیں بروقت مدد نہیں ملی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فارمر BRS MLA درگم چنیا ہاسپٹل پہنچے اور علاج کرا رہی طالبات سے ملاقات کر کے ان کا حال چال پوچھا۔ اس واقعے نے ریزیڈینشل اسکولز میں کھانے کی کوالٹی اور اسٹوڈنٹس کی سیفٹی پر بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
है नामपल्ली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में बड़ी आग, ग्राउंड फ्लोर से भयंकर शोले, इलाके में घना धुआं। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में मौजूद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL में आज अचानक बड़ी आग लग गई, जिसके बाद पूरे एरिया में घना धुआं फैल गया। ग्राउंड फ्लोर से भयंकर शोले उठते हुए देखे गए, जिससे आसपास के लोगों में घबराहट का माहौल पैदा हो गया। इत्तला मिलते ही 7 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए और फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड के जवान ब्लेज को कंट्रोल करने के लिए मुसलसल ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी तक किसी जानी नुकसान की रस्मी तस्दीक नहीं हुई है। पुलिस और इमरजेंसी टीम्स मौजूद है, जबकि पूरे एरिया को सिक्योर कर दिया गया है। वाक़े के असबाब का पता लगाया जा रहा है। MP पप्पू यादव गिरफ्तार, 1995 के पुराने केस में पुलिस एक्शन। इंडिपेंडेंट MP पप्पू यादव को रात देर गए पटना पुलिस ने उनके रेसिडेंस से गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी 1995 के पुराने केस से जुड़ी बताई जा रही है, जो गर्दनी बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज था। केस में फॉर्जरी, चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे इल्जामात शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये कदम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उठाया गया, क्योंकि MP बार बार कोर्ट हियरिंग्स में हाजिर नहीं हो रहे थे। केस IPC AB BNS के सेक्शंस 1419, 420, 468, 448, 506 और 120B के तहत चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल PMCH मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया। इस दौरान MP पप्पू यादव ने रात के वक्त गिरफ्तारी पर सख्त एतराज जताया। सोशल मीडिया पर वायरल विजुअल्स में देखा गया है कि कुछ पुलिस पर्सनल प्रॉपर यूनिफॉर्म में भी नहीं थे, जिस पर पब्लिक ने सवालात उठाए। इंस्पेक्टर दीपक कुमार का नाम भी सामने आया है। सियासी हलकों का कहना है कि पप्पू यादव हाल ही में बिहार के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर, नीट स्टूडेंट रेप केस और शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले पर आवाज उठा रहे थे। सपोर्टर्स का इल्जाम है कि पुराने केस के जरिए उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। पुलिस का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई कोर्ट के हुक्म पर की जा रही है और कानूनी प्रोसेस के तहत है। जमहूरी निजाम में कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन इज्जत, प्रोसीजर और जवाबदेही